محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو اگلے ہی دن مسلمان عید الفطر پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے معمولات، ذکر و اذکار، روزہ، قیام اللیل، تلاوت کلام پاک اور اپنی تمام عبادات کو مکمل کرنے کی خوشی مناتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے انعام وصول کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ عید الفطر کی نماز ایک سال کے بعد آتی ہے اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو ایک سال کے بعد ہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو اس لیے عید الفطر کا طریقہ اکثر لوگوں کو یا آتا نہیں ہے، یا پھر آتا ہے تو وہ پھر سال کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ عید الفطر کی نماز مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن عورتیں مایوس نہ ہوں کہ عید الفطر کا ثواب بھی، عید الفطر کی عبادت بھی، اس کا اجر بھی مرد لے جائیں گے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے لاگو کی جائے۔ اپنی طرف سے جو انسان بنا لے، گھڑ لے، اس کو عبادت نہیں کہا کرتے۔ تو میری مائیں بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے، نہیں، بلکہ مردوں کو تیار کر کے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، اپنے گھر کے جو محرم افراد ہیں، ان کو تیار کر کے جب آپ عیدگاہ کی طرف روانہ کرتے ہو اور پھر ان کے آنے کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہو، تو یہ ان کو تیار کر کے بھیجنا، پھر ان کے آنے کی انتظار کرنا، یہ ان کے اجر میں سے بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہ کوئی کم اجر والی بات نہیں ہے۔ تو مردوں پہ واجب ہے۔ رہا عید الفطر پڑھنے کا طریقہ، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہم طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم امید لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نیت کرنی ہے، اور نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو دل ہی دل میں آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی خاطر عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر آپ مقتدی ہیں تو امام کے پیچھے ہونے کی بھی نیت کر لیں، یعنی نیت کر لیں کہ میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے اگر الفاظ ادا کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو دل ہی دل میں نیت کر لینا، اس سے بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو کندھے تک کھڑا کرنا ہے، اس طرح جس طرح آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کندھے تک ہوں، یہ جو انگوٹھا ہے یہ کانوں کی لو تک ہو، اور یہ جو انگلیوں کے اوپر والے حصے ہیں یہ ہمارے کانوں تک ہوں۔ اس طریقے سے ہم نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اکبر کہنا ہے، اور ہاتھ کو ناف کے نیچے یوں باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا، اور آپ حضرات یعنی مقتدیوں نے بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب یہ مرحلہ ہے جہاں پہ ہمارے حضرات کو توجہ دینی چاہیے، اکثر طور پہ بھول بھی جاتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں کہنی ہے، لہذا امام ہاتھ کھڑے کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، سب حضرات نے جو مقتدی ہیں ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک دفعہ امام صاحب یہ اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی کہنا ہے، اور ہاتھ کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری بار اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اب ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں، اب ہاتھوں کو باندھ لینا ہے ناف کے نیچے۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورت فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورت ملائیں گے، اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے کریں گے۔ سجدوں کے بعد جب واپس دوسری رکعت میں امام صاحب آئیں گے تو کھڑے ہو کے وہ قرات کریں گے سب سے پہلے، یعنی سورت فاتحہ، اور اس کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے۔ مقتدیوں نے قرات نہیں کرنی، امام صاحب کے پیچھے وہ کھڑے رہیں گے۔ جب امام صاحب قرات کر لیں گے
اس کے بعد اب زائد تکبیرات کہنی ہیں۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑے کریں گے، مقتدیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لینے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑے کیے، ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو یہ تکبیر ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہے۔ اب امام صاحب تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر بحسب ترتیب اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تکبیر اور دوسری تکبیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 2 یا 3 دفعہ انسان سبحان اللہ کہہ سکے۔ مجمع کے حساب سے دیکھ کے اس کو لمبا یا تھوڑا سا مختصر کیا جا سکتا ہے، بہرحال اتنا ہو کہ 2 یا 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نماز جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر سارے حضرات گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہاں میں گزارش کرتا چلوں کہ عام طور پہ عید کی نماز میں مقتدی حضرات بھی بھول جاتے ہیں اور امام سے بھولنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ سامنے آیا کہ مقتدیوں میں سے جب امام نے زائد تکبیر کہنے کے لیے اللہ اکبر کیا نا، تو جب اس نے ایک دفعہ اللہ اکبر کیا، اکثر افراد نے ہاتھ کھڑے کیے، مقتدیوں میں سے ایک ساتھی رکوع میں چلے گئے۔ امام صاحب نے جب دوسری تکبیر کہی وہ کھڑے ہو گئے، اور امام صاحب نے جب تیسری تکبیر کہی تو یہ سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے میں جانے کے بعد جب اس نے نیچے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے ساتھ سجدے میں تو کوئی نہیں آیا، میں تو اکیلا پڑا ہوا ہوں، پھر وہ صاحب اٹھے ہیں اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے وہ ساتھ والے کو یوں کوہنی مار کے کہتے ہیں، انہوں نے تو گالی دی ہے جو میرے لیے مناسب نہیں ہے، بہرحال وہ گالی دے کے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر مقتدی بھول جائے یا امام صاحب سے بھول ہو جائے تو آپ نے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کرنا یا زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہی جاتی رہے۔ امام صاحب اکثر ائمہ اہل علم ہوتے ہیں، وہ اپنی نماز اور آپ کی نماز کو بھی درست فرما لیں گے۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ تھا، عید سے پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے، چہ جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر اکثر طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کہ کچھ داڑھی والا، کو پگڑی والا، کو عالم صاحب، کو طالب علم، کو جاننے والا مل جائے تاکہ اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور اسے دیکھ دیکھ کے میں بھی ہاتھ کھڑے کرتا رہوں اور ہاتھ چھوڑتا رہوں۔ مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نماز کے طریقے کو سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ